عزیز طلبہ آداب، میں رئیس انصاری ایسوسیٹ پروفیسر اردو ساکت گرلز پی جی کالج دہلا مئو پرتاپ گڑھ کی جانب سے آپ تمام طلبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، روزانہ کی طرح آج پھر میں آپ کے نصاب سے متعلق کچھ اہم اور ضروری موضوعات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں آج کے موضوعات پر گفتگو کروں اس سے پہلے یہ کہ آپ سے ایک بہت ہی مؤدبانہ اور معززانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ساکت گروپ آف کالجز کی جانب سے جو مہم چلائے جا رہے ہیں اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اردو نظم نگاری قوما ارتقاء، دوسرا موضوع ہمارا ہے پابند نظم اور آزاد نظم، اور تیسرا موضوع ہے نظم مرہ۔ اس کے بعد نذیر اکبر آبادی، مولانا الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی اور شاعر اسلام علامہ اقبال سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں پیش کرنی ہیں۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کروں اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ نظم ہے کیا، نظم اردو ادب میں آئی کیسے، اس کی شروعات کیوں ہوئی، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیونکہ جس چیز کی شروعات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ تاریخ بھی ہوتے ہیں۔ اردو نظم عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ عربی زبان سے آیا ہے اور اس کے معنی ہے لڑے، پرونا، لڑے میں موتی پرونا، انتظام و نظم و نسق کے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظم نگارے کو لڑے میں موتی پرونا اور یہ کان نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا جس طریقے سے ہم ایک دھاگے میں، ایک لڑی میں مختلف موتیوں کو ایک جا کر کے اس میں پروتے ہیں اور جب مکمل موتیاں ہو جاتی ہیں تو وہ جو ہے ایک ہار بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو نظم نگار ہوتا ہے، صنف نظم نگاری سے متعلق جو شاعر ہوتے ہیں، جب نظم نگاری کی شروعات کرتا ہے تو کسی ایک موضوع پر مختلف چیزوں کو ایک جا کر کے، ایک ہی چیز سے متعلق مختلف چیزوں کو جا کر کے اپنی شاعری کی شروعات کرتا ہے، تمام چیزوں کو ایک ہی دھاگے میں باندھتا ہے۔ جب یہ دھاگا مکمل ہو جاتا ہے، اس شاعر کی بات مکمل ہو جاتی ہے تو اسے صرف نظم نگاری کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ نظم کے بارے میں جس میں نے بھی کہا کہ ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے، شروعات سے ساتھ تاریخ بھی ہوتی ہے، تو نظم نگاری کے معنی میں نے تاریخ یہ بتایا کہ نظم معنی ہوتا ہے انتظام کرنا، آرائش کے بھی ہوتے ہیں، زیبائش کے بھی ہوتے ہیں، اور لڑے میں موتی پرونا تمام معنی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ادبا نے نظم کے معنی لڑے میں موتی کو پرونا سے لیے ہیں، انہیں زیادہ تر لوگوں کو پر اسی معنی پر اکتفا کیے ہیں۔ آئیے اب ہم جائزہ اس کا لیں کہ یہ نظم کی شروعات کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو ادب کے زیادہ تر اصناف دکن سے، اصناف کی پیدائش دکن سے ہوئی، اسی طرح سے صنف نظم نگاری کی شروعات بھی دکن سے ہی ہوئی۔ لیکن اگر نظم نگارے کی ترقی کی بات کریں تو شروعات تو نظم نگارے کے دکن سے ہو گئی تھی، لیکن نظم نگاری کا جو حق تھا، جو مقام تھا، اصل مقام تک، اس کے اصل درجے تک پہنچانے میں نذیر اکبر آبادی، مولانا الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال جیسے تمام شاعروں نے اس صنف میں تمام آزمائی کر کے اردو نظم نگاری کو بلندی تک یا پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ میں ابھی بات کر رہا تھا نظم نگاری کی شروعات دکن میں ہوئی، تو دکن میں سب سے پہلے ایک بہت ہی مشہور اور معروف شاعر جنہیں خواجہ بندہ نواز اور گیسو دراز کہا جاتا ہے، انہوں نے دکن میں سب سے پہلے اس صنف میں آزمائی کی اور انہوں نے چکی نامہ جیسے نظم لکھ کر اردو نظم نگاری کی بنیاد رکھی یا اردو نظم نگاری کی داغ بیل ڈالی۔ جب انہوں نے اس صنف کی داغ بیل ڈال دی، بنیاد رکھ دی،
تو اس صنف میں تمام شاعروں نے طبع آزمائی کی، لیکن ان تمام شاعروں میں کچھ خاص شاعر ہیں جن کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ ان تمام شاعروں میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، قلی قطب شاہ، برہان الدین جانم اور علی عادل شاہ ثانی جیسے نامور اور مشہور شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کر کے اردو نظم نگاری کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا۔ اس کے بعد دکن سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور یہ شمال ہند پہنچتا ہے کارواں، اور یہ کار یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس صنف میں افضل جھنجھانوی، جعفر زٹلے، فائز دہلوی، حاتم جیسے تمام نامور شعراء نے ابتدائی دور میں اس صنف میں طبع آزمائی کی۔ عزیز طلبہ، جس طریقے سے تمام اصناف کو، کچھ اصناف ایسے ہیں جن کو کچھ اس کی قسمیں بتائی گئی ہیں، کچھ اصناف ایسے ہیں جس کو اجزاء میں بانٹا گیا ہے، اسی طریقے سے اردو نظم نگاری کی بھی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اب جیسے قصیدہ کی بات کریں، قصیدہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، اس کے اجزاء 4 ہوتے ہیں، مرثیہ 2 ہوتا ہے، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ تو اسی طریقے سے نظم نگاری کو بھی 3 حصوں میں یا اردو نظم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے پابند نظم، دوسرا حصہ ہے آزاد نظم اور تیسرا حصہ ہے نظم معرہ۔ یعنی جس طریقے سے کوئی مرثیہ نگار کسی شخص یا مرے ہوئے شخص پر جب شاعری کرے گا، مرثیہ لکھے گا، تو اس مرثیہ کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے، لیکن جب کوئی شاعر واقعہ کربلا کا ذکر کرے گا تو اس مرثیہ کو کربلائی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فن کے اعتبار سے اردو نظم نگاری میں جو شاعر جن فن کو اپناتا ہے اور اس فن کے دائرے میں رہ کر کے اپنے شاعری کی جو شروعات کرتا ہے، تو اس چیز کو اس نظم نگاری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ پابند نظم وہ نظم ہوتی ہے یا اس نظم کو کہا جاتا ہے جس نظم میں شاعر ردیف اور قافیہ کے جو اوزان ہیں، جو اس کے وصول ہیں، اس کی پابندی کرتے ہوئے جب اپنی نظم نگاری کی شروعات کرتا ہے تو اس نظم کو پابند نظم کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا شاعر جو شاعر پابند ردیف اور قافیہ کے جو وزن ہیں، ان تمام اصولوں کو، نیموں کو مانتے ہوئے جب نظم نگاری کے کرتا ہے، نظمیں لکھتا ہے، تو اس نظم کو پابند نظم کہا جاتا ہے۔ اور جو پابند نظم سے متعلق جو شاعر ہوتے ہیں، اس شاعر کو یہ حق ہے کہ چاہے جتنی بڑی سے بڑی نظم لکھ سکتا ہے، اس میں کیونکہ اشعار کی کوئی پابندی مقرر نہیں ہے، وہ چاہے جتنی بڑی نظم لکھ سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے۔ اس کے بعد دوسری نظم ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم وہ نظم ہوتی ہے جس نظم میں شاعر ردیف اور قافیے کی پابندی کیے بغیر اپنی نظم کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے مکمل کرتا ہے، اس نظم کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ یعنی ایسا شاعر جو کسی موضوعات پر نظم لکھ رہا ہے اور اس نظم میں ردیف اور قافیہ کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، تو ایسی نظم کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ نظم معرہ کون سی نظم ہوتی ہے؟ نظم معرہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں قافیہ کا اہتمام نہ کیا جائے، یعنی اس لیے اس نظم کو بے قافیہ والی بھی نظم کہتے ہیں۔ یعنی جس نظم میں قافیہ کا اہتمام نہ کیا جائے، اس نظم کو نظم معرہ یا بے قافیہ والی نظم کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے اردو نظم نگاری کی تعریف، ارتقاء، پابند نظم، آزاد نظم اور نظم معرہ سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اب آئیے اس کے بعد ہم جو آج کا تیسرا موضوع ہے، نذیر اکبر آبادی، مولانا الطاف حسین حالی، لسان العصر شاعر اکبر الہ آبادی اور شاعر اسلام علامہ اقبال کی حالت زندگی سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزیز طلبہ، نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا ایک ایسا نام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی طلبہ
اردو ادب پڑھنا لکھنا بولنا جانتا ہوگا اور نذیر اکبر آبادی کو بھی جانتا ہوگا۔ نذیر اکبر آبادی اس لیے نہیں کہ نظم نگار ہیں اس لیے ان کو شہرت حاصل ہوئی، کیونکہ نظم نگار بہت سارے پیدا ہوئے، لیکن جو شہرت، جو عزت، جو مقام، جو بلندی نذیر اکبر آبادی کو حاصل ہوئی وہ کسی اور شاعر کی کیوں نہیں ہو سکی؟ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہوگا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ نذیر اکبر آبادی کے ساتھ جو اکبر آباد لفظ لگا ہوا ہے اکثر و بیشتر امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں، مقابلہ ذاتی امتحانات میں، مقابلہ ذاتی امتحان کو یا امتحانات کو انگریزی میں کمپٹیٹیو ایگزام بولتے ہیں، اسے ہندی میں پرتیوگی پریچھا بولتے ہیں، اسی چیز کو اردو میں مقابلہ ذاتی امتحان کہتے ہیں۔ تو مقابلہ ذاتی امتحان میں اکثر ہی بیشتر پوچھا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری نگاہ جب بھی نذیر پر پڑتی ہے، نذیر شاعر پر پڑتی ہے تو ہماری نگاہ نذیر کے ساتھ ساتھ اکبر آباد پر بھی پڑتی ہے، اور وہی اکبر آباد ذہن میں ہمارے محفوظ رہتا ہے کہ جب اکبر آباد ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، وابستہ ہے، تو ظاہر ہے یہ اکبر آباد میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے۔ لیکن آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص سوال ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا کہ نذیر اکبر آبادی اکبر آباد میں نہیں پیدا ہوئے، یہ جو ہے دہلی میں پیدا ہوئے۔ اب ان کے ساتھ اکبر آباد لفظ کیوں لگا؟ کیوں نذیر اکبر آبادی کی جب پیدائش ہوئی تو اس سمے دلی میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے جگہ جگہ ہر جگہ حملے ہو رہے تھے، رہائش کا کوئی مقام نظر نہیں آ رہا تھا کہ جہاں پر کوئی سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ ایسے حالات میں، ایسے معاشرے میں نذیر اکبر آبادی کی والدہ صاحبہ کے ذہن میں ایک بات آئی اور انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے نذیر اکبر آبادی کو ساتھ لے کر کے آگرہ چلی آئیں۔ پیدائش تو حقیقی طور پر نذیر اکبر آبادی دلی میں ہوئی تھی، لیکن ان کی بچپن سے لے کر تا عمر پوری زندگی ان کی آگرہ میں گزری، اسی وجہ سے ان کو نذیر اکبر آبادی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نذیر اکبر آبادی اکبر آباد میں نہیں پیدا ہوئے، وہ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش دلی میں ہوئی۔ ان کی پیدائش سے متعلق بھی طرح طرح سوال کیے جاتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کچھ مورخوں نے یعنی اتہاس کاروں نے 1730 لکھا، کسی نے 32 لکھا، کسی نے 35 لکھا، کسی نے 40 لکھا، لیکن زیادہ تر مورخین کی یہ رائے ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 کے قریب دہلی میں ہوئی اور ان کی وفات 16 اگست 1830 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی۔ ان کے والد کے صاحب کا نام شیخ محمد فاروق تھا۔ نذیر اکبر آبادی کس سے متعلق، جیسے میں نے ابھی کہا کہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے، انہیں اردو ادب میں ایک منفرد نظم نگار کی حیثیت سے کیوں جانا جاتا ہے، کہ ان کو اس لیے جانا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں۔ ایک اسباب تو یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی اردو ادب کے واحد وہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اردو نظم نگارے میں یا اردو شاعری میں متروک الفاظ کا استعمال کیا۔ متروک الفاظ اس الفاظ کو جو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا ہو، جس کا استعمال نہ ہی ہوا ہو۔ ایک وجہ یہ تھی، دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو دوسری وجہ یہ ہے انہیں عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ عوامی شاعر انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عوام کے زبان میں عوام کے لوگوں کی باتیں، عوام کے دل کے جذبات، عوام کے دل کی خواہشات، عوام کی جو ضروریات تھی انہوں نے عوامی ہی انداز میں اپنی شاعری کی۔ یعنی اگر میلے کی بات شروع کی، میلے کے زبان کا استعمال کیا۔ اگر شب برات پر نظم لکھی تو شب برات سے متعلق جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا۔ ہولی پر نظمیں لکھی تو ہولی سے متعلق انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا۔ گاؤں کے کلو، بدھو، میاں جیسے تمام لوگوں متروک الفاظ ہیں، ان تمام الفاظ کو انہوں نے اردو شاعری میں استعمال کر کے اپنے ایک علیحدہ اور منفرد مقام حاصل کیا۔ اور نذیر اکبر آبادی کی کلام اتنی زرخیزی تھی، اتنی ان قلم میں اتنا فن تھا، ان کے اندر خوبی تھی کہ نذیر اکبر آبادی کے ذہن سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا موضوع ہو جو ان کے موضوعات جو ان کے قلم سے چھوتا ہو۔ انہوں نے
کسان پر، مزدور پر، کھیت پر، کھلیان پر، ہولی پر، دیوالی پر، شب برات پر کوئی موضوع ایسا نہیں رہا جس موضوع پر انہوں نے اپنا قلم نہ اٹھایا ہو اور جنہوں نے بہت ایمانداری اور بے باکی سے اس پر شاعری نہ کیا ہو۔ نذیر اکبر آبادی کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی اردو ادب کے ایک بہت عظیم شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ اتنے بڑے شاعر، اتنے عظیم شاعر ہونے کے باوجود بھی نذیر اکبر آبادی اردو کے وہ واحد ایک ایسے شاعر ہیں جن کا تعلق نہ تو دبستان رامپور سے ہے، نہ دبستان عظیم آباد سے ہے، نہ دبستان پٹنہ سے ہے، نہ دبستان دہلی سے ہے، نہ دبستان لکھنؤ سے ہے، نہ دبستان حیدرآباد سے ہے۔ یعنی اردو ادب کے وہ ایسے شاعر ہیں جن کا کسی بھی کلاسیکل اسکول سے یا کسی بھی دبستان سے یا کسی بھی اسکول سے ان کا تعلق نہیں رہا، ان کا خود اپنا ایک دبستان رہا، ایک کسی دبستان سے وابستہ نہیں رہے۔ عزیز طلبہ، دوسرا موضوع ہے آج کا نذیر اکبر آبادی جو دوسرے اہم شاعر ہیں وہ ہیں مولانا الطاف حسین حالی، جنہیں شمس العلماء کا خطاب بھی عطا ہوا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی میں پانی پت میں ہوئی اور ان کی وفات 1914 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ ان کی وفات 1914 عیسوی میں پانی پت میں ہی ہوئی۔ یعنی ان کی پیدائش اور ان کی وفات کا مقام جو ہے، پلیس جو ہے، ایک ہی جگہ ہے، یعنی پانی پت میں ہی پیدا بھی ہوئے اور پانی پت میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء خطاب تو عطا ہوا ہی تھا، لیکن انہیں اردو شاعری کا برنارڈ شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شروع میں انہوں نے اپنا تخلص خستہ اختیار کیا تھا، لیکن بعد میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے مشورے سے انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کر کے حالی کر لیا، اور حالی کے مشورے سے ہی انہوں نے شاعری شروع کی۔ حالی سے متعلق میں کیا بات عرض کروں؟ حالی اردو کے ایسے ادیب کہہ دوں، شاعر کہہ دوں، نظم نگار کہہ دوں، تنقید نگار کہہ دوں، مطلب کہ کوئی شاید ایسا کوئی صنف نہ رہا ہو اس زمانے جس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی جنہوں نے تباہ آزمائی نہ کیا ہو۔ انہوں نے بہترین نظمیں بھی لکھی، غزلیں کو کچھ مخالف تو ضرور رہے لیکن غزلیں بھی لکھی، مرثیہ بھی لکھے، تنقید نگاریں بھی تباہ آزمائی کی، اور اتنا ہی نہیں، مولانا الطاف حسین حالی کو اردو تنقید نگاری کا بانی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ انہوں نے اردو تنقید نگاری میں مقدمہ شعر و شاعری جیسے لافانی کتاب لکھ کر 1893 عیسوی میں جیسے لافانی کتاب لکھ کر اردو تنقید نگاری کے لیے ہموار کیا، اور یہ اردو تنقید نگاری کے لیے اولین زینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اسی کتاب سے اردو تنقید نگاری کی باقاعدہ جدید اردو کی تنقید نگاری کی ابتدا ہوتی ہے اور شروعات ہوتی ہے۔ انہوں نے سوانح بھی لکھا، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید جیسی مایہ ناز اور اہم کتابیں لکھ کر اردو سوانح نگاری کے لیے بھی راہ ہموار کیے۔ اردو سوانح نگاری میں بھی ابتدائی دور میں یا سب سے بڑے سوانح نگاروں میں اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو ہے مولانا الطاف حسین حالی صاحب۔ حالی نے خود تو نظمیں لکھی ہی، لیکن وہ سر سید کے عہد سے تعلق رکھنے والے تھے، اور سر سید کے مشورے سے انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا نام تھا یا جس کو عنوان تھا مسدس متجسر اسلام۔ یعنی اس نظم میں انہوں نے مذہب اسلام کے عروج اور زوال کو دکھلایا ہے کہ کیا اسباب تھے جو مسلمان قوم ایک زمانے میں اپنے عروج پر تھی، اپنے بلندی پر تھی، اور کیا چیزیں ایسی آئیں جو آج کا زوال ہو گیا۔ اب اس زوال سے ہٹنے کے لیے پھر دوبارہ
دوبارہ مقام بلندی کا مقام حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں سے ضروریات ہیں اور کن کن وجہوں سے وہ جو زوال الاسلام مذہب کا ہوا ان چیزوں کو بھی اپنے اس کتاب میں نے مسدس پدر اسلام نظم میں پیش کیا ہے۔ اور انہوں نے اردو شاعری میں نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا، وہ جو ہے نیچرل شاعری کے لمبردار بھی ہیں، انہوں نے شاعری میں نیچرل شاعری کے حامی اور حمایتی ہیں۔ ان کے علاوہ نذیر اکبر آبادی، ان کے علاوہ انجمن پنجاب کی جو بنیاد پڑی جس میں مولانا محسن آزاد، مولانا الطاف حسین حالی جیسے تمام بلند پایہ نظم نگاروں کا نام بنیاد گزاروں میں آتا ہے، اور انہوں میں ایک خاص نام یہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ حالی نے برخاروب، نشاط امید، مناظر رحم و انصاف، حب وطن، مسدس مدثر اسلام، مناجات بیوہ جیسی نظم لکھ کر اردو نظم نگاری کے لیے ایک اہم مقام حاصل کیا۔ مناجات بیوہ مولانا الطاف حسین حالی کی وہ نظم ہے جس کو پڑھنے کے بعد بے ساختہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس نظم میں ایک بیوہ عورت کے درد کو بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ، وقت مختصر ہونے کے ناطے آئیے میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ انگریزی حکومت میں جب ہندوستان میں انگریزی حکومت قائم تھی اس وقت یہ ایک لیڈر بھی تھے۔ لیکن اکبر الہ آبادی کی شاعری کا جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اردو زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کا بھی بہت کثرت سے استعمال کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ متروک الفاظ کا بھی استعمال کیے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کو سر سید احمد خان سے کچھ اعتراض تھا اور ان پر شاعرانہ انداز میں انہوں نے طنز بھی کیا۔ سر سید احمد خان خصوصی طور پر ہندوستان کے اردو زبان کے بہت حامی اور حمایتی تھے، لیکن یہ بات وہ شاعری کے انداز میں کرتے تھے اور یہ بات اکبر الہ آبادی راست نہیں آتی تھی اور وہ اس کے مخالف تھے۔ اسی وجہ سے اکبر الہ آبادی نے ایک جگہ سر سید احمد خان پر مخالفانہ انداز میں یوں شعر بھی پیش کیا کہ ہمارے باتیں ہی باتیں تھے، سر سید کام کرتا تھا۔ یعنی اکبر بات اپنے شاعری انداز میں، شاعرانہ انداز میں اس پر طنز اور کمنٹ تو کرتے تھے، لیکن اکبر الہ آبادی اور سر سید احمد خان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، وہ جو ہے اپنے ارادوں میں لگے رہے۔ اکبر الہ آبادی کا اصل نام اکبر حسین تھا اور ان کا تخلص اکبر تھا۔ وہ 16 نومبر 1846 عیسوی میں الہ آباد پیدا ہوئے اور 9 ستمبر 1921 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اکبر نے اپنی شاعری کی شروعات غزل سے کی اور 11 سال کے ہی تھے تبھی سے انہوں نے شاعری کی دنیا میں یا شاعری کے فن میں اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیے اور اردو شاعری میں ایک اہم مقام حاصل کیے۔ ان کے بعد لاسٹ میں علامہ اقبال ہیں، اب ان سے متعلق کچھ مختصر سے تعارف پیش کر دے رہا ہوں۔ ان کا نام شیخ محمد تھا اور تخلص اقبال تھا، اور ان کی پیدائش 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں ہوئی اور 21 اپریل 1938 عیسوی میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، والدہ کا نام امام بی بی تھا، اور اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے مذہب اسلام سے متعلق اسلام مذہب کو بیدار کرنے کی کوشش کی
اور اس چیज़ کو اپنے شاعری میں جگہ دی. اسی وجہ سے انہیں شاعر اسلام کا لقب دیا گیا اور شاعر اسلام کے نام سے جانے جانے لگا. انہوں نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ ہر جگہ نوجوانوں کو خصوص طور پر مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی اور ہر ایک انسان کے اندر روح پھونکنے کی کوشش کی کہ انسان اگر کوشش کر لے, انسان اگر چاہ لے تو کیا سے کیا نہیں ہو سکتا. اسی لیے انہوں نے ایک جگہ یوں فرمایا بھی ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. عزیز طلبہ, آج کا ہماری جو موضوع تھا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو بہت پسند آیا ہوگا. پھر اسی طرح کے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. ہمیں حکم فرمائیں. خدا حافظ. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اگر اس ٹاپک پر آپ کے کوئی بھی کوشچن ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھیے, ہم اتر دینے کا پریاس کریں گے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت سبسکرائب کریے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آگے آنے والے سبھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہم سے یوں ہی جڑیں.